نحمده ونصلي على سید الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دین الاخلاص چینل کے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو سدا خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔ پیارے دوستوں، آج وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ دشمن سے حفاظت کا عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دشمن ذلیل و رسوا ہو جائے گا، اور اس کا انجام آپ اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا خود دیکھیں گے۔ یہ عمل بہت ہی مجرب اور بہت ہی پاورفل ہے۔ یہ وظیفہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، بلکہ اس وظیفے میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کو دشمن دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہوگا ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ اور یہ عمل جو آج میں آپ کو بتاؤں گا وہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر کا ہے۔ جی ہاں دوستوں، سورہ کوثر کے وظائف صرف مال و دولت حاصل کرنے کے لیے نہیں یا حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی نہیں، بلکہ اس سورت کے ذریعے دشمن سے حفاظت کے وظائف بھی کیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ ہے تو بہت مختصر سورت مگر بہت ہی طاقتور ہے۔ اس بات کا اندازہ تو ان لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے ہوگا جن لوگوں نے سورہ کوثر کے وظائف کر کے زندگی میں بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ دوستوں، اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے دشمن اسے تنگ کر رہے ہوں، دشمن ایک ہوں یا ایک سے زیادہ ہوں، اور اس شخص کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ کر سکے اور ان سے اپنا بدلہ لے سکے، تو بس اسے چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جائے، کیونکہ اللہ سب سے بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ اگر آپ حق پر ہیں تو اللہ آپ کا ساتھ ضرور دے گا، کیونکہ اللہ پاک مظلوم کی دعا کو عرش سے بھی اوپر اٹھاتا ہے۔ دوستوں، وظیفے کا طریقہ کار بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا، تاکہ وظیفے سے متعلق کوئی اہم بات آپ سے رہ نہ جائے۔ ہمارے کچھ بہن بھائی ویڈیو کو پورا نہیں دیکھتے، کاٹ کر دیکھتے ہیں، اسی طرح سے وہ وظیفے کے حوالے سے باتیں مس کر دیتے ہیں، اور جب وظیفہ کرتے ہیں تو فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے دوستوں، ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، اسکپ کیے بغیر، اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے۔ دوستوں، وظیفے کا طریقہ کا نوٹ فرما لیجیے، اور اگر ممکن ہو تو کسی ڈائری یا کسی پیپر پہ نوٹ کر لیں۔ یہ وظیفہ آپ نے نماز عشاء کے بعد کرنا ہے۔ آپ جب نماز عشاء سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد یہ وظیفہ کریں۔ اگر عشاء کے فوراً بعد نہیں کر سکتے تو رات کو سونے سے پہلے کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سورہ کوثر کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بہت ہی چھوٹی سی سورت ہے اور سب کو یاد بھی ہوتی ہے، اس لیے 313 مرتبہ پڑھنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، مگر اس سورت کو آپ نے ایک خاص طریقے سے پڑھنا ہے۔ جب سورہ کوثر کی آخری آیت اِنَّا شَأْنِیَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ پر پہنچے تو یاد آپ نے 3 مرتبہ دہرانا ہے، اس طرح اِنَّا شَأْنِیَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اِنَّا شَأْنِیَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اِنَّا شَأْنِیَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جب اس ترتیب سے آپ سورہ کوثر کو 313 مرتبہ پڑھ لیں تو اپنے دشمن کا خیال ذہن میں رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ اس وظیفے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی آپ کو تنگ کرنا چاہتا ہے، پریشان کرنا چاہتا ہے، وہ خود پریشان ہو جائے گا اور مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ یا پھر دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس کے ذہن سے آپ کا تصور بھلا دیں گے اور وہ آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دے گا، اور خود اس کی جان کسی مصیبت میں پھنس جائے گی اور آپ کی جان اس سے چھوٹ جائے گی۔ یہ عمل آپ نے مسلسل 21 دن تک پابندی سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی مکمل طور پر آپ کی جان دشمنوں سے چھوٹ جائے گی۔ اس عمل کو مرد بھی کر سکتے ہیں اور عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ امید ہے وظیفہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یعنی عشاء کے بعد رات کو سونے سے پہلے آپ نے سورہ کوثر 313 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سورہ کوثر کی آخری آیت اِنَّا شَأْنِیَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اپنے دشمن کا تصور ذہن میں رکھ کر اس پر پھونک مار دیں، اور اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے، اس کی تباہی اور بربادی کے لیے اور اس سے مکمل حفاظت کے لیے۔
انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک جس طرح چاہیں گے آپ کی دشمن سے حفاظت فرما دیں گے، اس کے ذہن سے آپ کا خیال نکال دیں گے۔ وہ اللہ کی مرضی ہے یا اسے پریشانی اور مصیبتوں میں مبتلا کر دیں، وہ اللہ کی مرضی ہے کہ یا اسے پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا کر دیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ جو بھی کرے گا اللہ ہی کرے گا، آپ نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دشمنوں سے یقیناً نجات ملے گی۔ جی پیارے دوستوں، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں، آپ کے شیئر سے کسی کی مدد ہو سکتی ہے اور وہ بھی اس وظیفے سے فائدہ اٹھا لے اور آپ کو بھی اس کا ثواب مل جائے۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں حل فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔